علیکم۔ نظم نعت کا دوسرا حصہ ہے ہمارے پاس۔ پہلے 3 شعر ہم نے دوسری ویڈیو میں بنائے تھے، اب ہم جو ہے وہ 3 شعر مزید جو ہے ان کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 4 ہے ہمارے پاس: جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ نظم جو ہے وہ نعت ہے اور شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خان۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مقام سدرۃ المنتہا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے ہیں، ان کی حقیقت اور اس سے آگے بھی رفتوں کے رازوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واقف ہیں۔ تشریح کچھ یوں ہے کہ یہ شعر بھی صنعت تلمیح کی مثال ہے۔ اس سے پہلے بھی اس نعت میں ایک شعر جو ہے وہ صنعت تلمیح کی مثال تھا، واقعہ الست کے حوالے سے۔ یہ بھی واقعہ معراج کے حوالے سے تلمیح ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ 7 آسمانوں کی سیر کرتے سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میری حد ہے، اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس لیے اس سے آگے کی منزلیں اور حقیقتیں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ظاہر ہوئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اعجاز ہے کہ عظمتوں اور رفتوں کی جن بلندیوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے ہیں۔ عرش معلیٰ کی عظمتوں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آشنا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج انسانیت ہیں۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ اب ہے ہمارے پاس شعر نمبر 5: گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاج دار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ نظم نعت ہے، شاعر ہے مولانا ظفر علی خان۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کفر اور جہالت میں گھری انسانیت کو سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مکہ و مدینہ کے بادشاہ ہیں۔ تشریح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دنیا میں جس دور میں ہوا، اس وقت انسانیت اپنے زوال کی انتہائی پستیوں میں گری ہوئی تھی اور قرآن کے مطابق آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑی تھی، مگر رحمت للعالمین عین اس لمحے اس دنیا میں تشریف لائے اور انسانیت کو اس گڑھے میں گرنے سے بچایا اور کفر و جہالت سے نکال کر ایمان و علم کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، رحمت عالم، انتہائی رحم دل اور ہمدرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کمزوروں، محتاجوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی۔ جیسا کہ الطاف حسین حالی کہتے ہیں: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اب ہمارے پاس ہے شعر نمبر 6۔ شعر نمبر 6 ہے ہمارے پاس: دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اس کے بھی نظم نعت ہے اور شاعر مولانا ظفر علی خان۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی ہستی بے مثال اور بے نظیر ہے۔ تشریح: اللہ کا فرمان ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ محسن انسانیت ہیں جنہوں نے غلاموں کو غلامی سے نجات دلائی، یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں کو سہارا دیا، فرسودہ رسومات، ظالمانہ رواجوں کا خاتمہ کیا، ظلم و جبر میں پستی ہوئی انسانیت کو آزادی دلائی، انسان کو اشرف المخلوقات کے عہدے پر سرفراز فرمایا۔ اللہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے۔ آپ کی آمد سے دنیا میں انقلاب برپا ہوا۔ آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اس پہ تھوڑی سی یہ ٹائم کی بچت کی وجہ سے میں نے ہر شعر کی شروع میں جو تشریح کے شروع میں ایک پیراگراف شاعر کی ادبی خصوصیات کی بنا پر لگاتے ہیں، وہ میں نے نہیں بار بار بولا۔ وہ آپ کو اس کے حصہ اول کی جو تشریح ہے اس میں پہلے شعر کی تشریح کے شروع میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ حافظ۔